بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوزہ گر جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 33 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی اور رومیلا اس کی کیفیت کو محسوس کر کے مسکرائی جا رہی تھی۔ آخر جب سنبل کچھ بولنے کے بجائے اسے دیکھے ہی گئی تب رومیلا کو ٹوکنا پڑا۔ اب واپس بھی آ جاؤ، اب تک مراقبے میں رہو گی؟ کیا خرم نے خود تم سے یہ سب کہا تھا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ لو، پوری کہانی سننے کے بعد تم پوچھ رہی ہو کہ زلیخا مرد تھی یا عورت؟ رومیلا نے سر پیٹنے والے انداز میں کہا، پھر قدرے شوق ہوتے ہوئے بولی، میں نے تو اسی وقت تمہیں فون کیا تھا مگر مصطفیٰ اپنا موبائل چارج کیے بغیر کہیں رکھ کر بھول گئی تب مجھے آنٹی کو فون کرنا پڑا۔ اب ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ جس کے ڈر سے سنبل یونیورسٹی سے چھٹی کے بیٹھی ہے اس لڑکے نے نمل سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ چنانچہ بس اتنا کہا کہ اس سے کہیں ضروری اسائنمنٹ ہے، کل چھٹی نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو مجھے فون کر لے، لیکن تم تو بازار کے لیے نکلتی ہو تو گھر آنا ہی بھول جاتی ہو، اور میں سمجھ گئی تھی کہ تم اپنی کزن کے ساتھ گئی ہوگی اور وہاں سے اتنی دیر میں واپسی ہوئی ہوگی کہ مجھے فون ہی نہیں کر سکیں۔ بس اسی لیے اب جب صبح تمہارا فون آیا تو میں نے سوچا اب سب کچھ تمہیں روبرو ہی بتاؤں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے خوف پر قابو پا گئیں۔ رومیلا کہتی چلی گئی، میں نے کوئی قابو وابو نہیں پایا ہے، امی نے زبردستی بھیج دیا کہ بہت چھٹیاں کرنے لگی ہو۔ رومیلا نے کسی ضروری اسائنمنٹ کا ذکر کیا ہے، تمہیں جانا پڑے گا، اور تب مجھے پتہ چلا کہ تم کتنی بہادر ہو۔ تم نے کہا تھا کہ میں جا رہی ہوں اور تم واقعی چلی بھی گئیں۔ مجھے تو لگ رہا تھا تم اپنا ارادہ بدل لو گی۔ خیر وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کیا خرم نے واقعی یہی الفاظ کہے تھے جو تم نے بتائے ہیں؟ سنبل ابھی تک بے یقین تھی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ سب کچھ لفظ پر لفظ بتا تو دیا۔ حیرت تو مجھے بھی ہوئی تھی، لیکن پھر لگا کہ یہ بات تو میں نے بہت پہلے ہی نوٹ کر لی تھی۔ رومیلا مسکرائی۔ اسے مطمئن دیکھ کر سنبل بھی شوق سے باہر آنے لگی۔ اچانک ہی چھم سے خرم اور نمل ایک ساتھ کھڑے اس کے ذہن میں آ گئے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ کپل تو واقعی اچھا ہے، کافی سوٹ کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دھیرج میری بہن، دھیرج، اتنا تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتہ نمل اتنی بھی مانتی بھی ہے یا نہیں؟ رومیلا نے تسلی دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ کیوں، اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اتنا تو چارمنگ ہے خرم، بس ایک بات پر غصہ تھا کہ اس نے نمل کے پیسے چرائے تھے تو وہ بھی اس نے کب کے واپس کر دیے۔ اب بغیر کسی تصدیق کے یہ یقین کر لینا کہ خرم نے ہی اس گنڈے کو بھیجا تھا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ ایسی بدتمیزی تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا؟ سنبل جرا کرتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو ہے، چلو کہیں اور چل کر بیٹھتے ہیں۔ رومیلا کے اچانک کہنے پر سنبل چونک گئی۔ دونوں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ سنبل نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، وہاں جو لڑکے کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ رومیلا نے سنبل کی پشت کی طرف اشارہ کیا تو سنبل نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے تھے مگر ان کی نظریں یہیں مرکوز تھیں اور انداز ایسے تھے جیسے ان دونوں کے متعلق ہی بات کر رہے ہوں۔ سنبل اور رومیلا دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں اور اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں چلی گئیں، لیکن بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ جہاں سے بھی گزر رہی ہیں لوگ انہیں بغور دیکھنے لگتے ہیں اور کچھ لوگ تو فوراً خسر پسر بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ سنبل نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو رومیلا لا علمی کے اظہار کے طور پر محض کندھے اچکا کر رہ گئی، مگر کچھ ہی دیر میں ان پر سارا ماجرا کھل گیا۔ جب وہ پیریڈ اٹینڈ کرنے اپنی کلاس میں داخل ہوئیں تو کلاس کی لڑکیاں انہیں دیکھتے ہی ان کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ تم لوگوں کے ساتھ آج نمل نظر نہیں آ رہی۔ ان کے انداز میں اتنا تجسس اور اشتیاق دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئیں۔ کیا اس نے بھی خرم کی طرح چھٹی کر لی؟ ایک لڑکی نے کہا تو سب ہنس پڑیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایک لڑکی بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی، تم سب کا چہرہ تو کلیئر پہچاننے میں آ رہا ہے، مگر وہ لڑکا ہے کون ہے جس نے نمل کو چھیڑا تھا؟ جس سے بھی بات کرو کوئی بھی اسے نہیں جانتا، وہ اس یونیورسٹی کا ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں یار، میں نے تو آج ہی اس ویڈیو کے بارے میں سنا ہے، دیکھی تو ہے نہیں جو کچھ بتا سکوں، ایک لڑکی بولی، اور میں تو پتہ نہیں کب دیکھ سکوں، میرے گھر میں تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں،
ایک اور نے یاسیت سے کہا۔ سنبل اور رومیلا منق بنی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ سب ایک ساتھ بولے جا رہی تھی۔ ویسے نمل نے خرم کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا۔ ہاں وہ تو ہے، ارے اس نے مارا سو مارا، لیکن یہ مووی کس نے بنا لی اور فیس بک پہ بھی ڈال دی؟ اب تو رومیلا اور سنبل کی حالت بری ہو گئی تھی۔ آخر رومیلا نے ہی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم لوگ کیا باتیں کر رہی ہو؟ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی مووی؟ کیسی مووی؟ کمال ہے، تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہاں تو کل شام سے تمام اسٹوڈنٹس کے آپس میں میسیجز گھوم رہے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ ہمارے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ ایک حیرانی سے بولی، جی ہاں، رات کے 1 بجے جب میں نے کمپیوٹر لگایا ہے تب تک 50 سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس پر کامنٹس دے چکے ہیں۔ دوسری نے مطلع کرنا ضروری سمجھا، مگر رومیلا اور سنبل کو بدستور منق بنا دیکھ کر آخر انہوں نے پوری بات شروع سے آخر تک انہیں سمجھائی، جسے سننے کے بعد ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خرم پر شدید قسم کی بوریت سوار تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اس طرح منہ چھپا کر نہیں بیٹھا تھا، مگر اب جو صورتحال تھی اس میں سب وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل مستقل آف کر رکھا تھا تو نادر اور ہارون اس کے گھر آ گئے اس سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے اسے بتایا اس واقعے کے بارے میں پوری یونیورسٹی کو پتہ چل چکا ہے۔ پہلے دن تو سب بیٹھے اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، لیکن خرم کی طرح نمل بھی تب سے نہیں آ رہی۔ اس کی دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے باہر گئی ہوئی ہے، مگر یونیورسٹی میں اس بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا ہے۔ سب کا خیال ہے کہ وہ گھر میں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خرم کی طرح۔ یہ بات خرم کو کسی کاری ضرب کی طرح لگی تھی، مگر وہ کر ہی نہیں کیا سکتا تھا۔ اپنے ارادوں کے بارے میں اس نے تب بھی انہیں کچھ نہیں بتایا۔ وکی اور حمید بھی تیسرے دن اس سے ملنے آئے اور آخر خوب سنائی۔ بقول ان کے وہ اس کی سوئی ہوئی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں خرم کو نمل سے بڑا سنگین قسم کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ ایک تو واقعی خرم کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ایسا ہی کوئی قدم اٹھا لے۔ کیا وہ شرافت سے بیٹھا اس کے ماں باپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے؟ کہیں ڈیڈ کہے کی طرح ان لوگوں نے جواب دینے میں مہینوں لگا دیے تو یونیورسٹی میں تو سب کو ایسا ہی لگے گا نا کہ اس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ اور کیا پتہ اتنے انتظار کے بعد اس کے گھر والے انکار ہی کر دیں اور وہ اپنی ہی نظروں میں بالکل احمق بن کر رہ جائے۔ لیکن پہلے اور حمید وکی وغیرہ کے اکسانے پر ویسا کر بھی گزرتا، مگر اب جب کہ سب ہی اس کے تھپڑ کے بارے میں جان گئے تھے بلکہ یقین کر چکے تھے، تو اب کوئی انتہائی قدم اٹھا کر بھی اس کا کھویا مقام نہیں مل سکتا تھا۔ نمل کی زندگی تباہ کر دینے کے باوجود وہ اس داغ کو نہیں دھو سکتا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے اس بری طرح دھتکار دیا۔ اب تو اسے ان سارے لوگوں کے سامنے کچھ ایسا کرنا تھا کہ اس کا وقار بحال ہو جائے، اور اس کی واحد صورت اس کے نزدیک یہی تھی کہ نمل کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے، مگر یہ سب اس کی خواہش کے مطابق ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ باقاعدہ قانون کے مطابق کئی ہفتوں یا مہینوں میں ہونا تھا، اور یہی چیز خرم کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ وکی اور حمید نے گھر آ کر اس کا موڈ اور بھی خراب کر دیا تھا، لہٰذا اسے ڈانٹ کر انہیں گھر سے نکالنا پڑا تھا۔ دونوں تو تھے ہی پیدائشی ڈھیٹ، وہ بھی یہ کہتے اٹھ گئے، نمل نے تھپڑ مار دیا ہے تو ہم پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ چلو حمید چلتے ہیں، جا رہے ہیں ہم، مگر زیادہ خاموش مت ہونا، کل پھر آئیں گے، تمہاری جان نہیں چھوڑیں گے، وکی بتانے والے انداز میں کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ خرم بنایا ہوا سا فرقان حسن کے سامنے پہنچ گیا، جو اسی وقت آفس سے آئے تھے اور خاصے تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ، عظمت خلیل نے کیا جواب دیا؟ کیا ہو گیا ہے خرم؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ہم ان کے گھر گئے ہیں، تم نے سمجھایا بھی تھا کہ ایسے معاملوں میں مجھے نہیں سننا ایسے معاملوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ انہیں روز فون کر کے جواب مانگیں گے تو وہ اس رشتے پر غور کریں گے۔ خرم نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی درمیان میں بات کاٹ دی۔ تم اتنے گرے پڑے نہیں ہو کہ ہمیں روز فون کر کے انہیں یاد دلانا پڑے۔ عظمت خلیل کو جب مناسب لگے گا وہ فون کر کے تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کریں گے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا تم سے ملنے کے بعد ہی ہوگا۔ فرقان حسن دانت پیس کر بولے، پہلے ہی وہ ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، مگر
اس معاملے میں اس کی اتنی بے قراری انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی کہ انہیں خرم سے اتنی جذباتیت اور بچکانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ تو چلیں میں ابھی چل کر ان سے مل لیتا ہوں۔ خرم کا جواب انہیں سر تاپا سلگا گیا تھا اور یہ بات ان کے چہرے سے صاف ظاہر بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے مسز فرقان بیچ میں آ گئیں۔ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، بیٹھ جائیں، میں خرم سے بات کرتی ہوں۔ دیکھو بیٹے، تمہاری اس طرح پہنچ جانا تو کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ہاں، اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو عصمت خلیل سے فون پر بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اصرار پر تو انہیں خوشی ہوگی کہ ہم ان کی بیٹی کو اتنے خوش شوق اور ارمان سے مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے خرم سے نہیں بلکہ فرقان حسن سے کہا، مگر فرقان حسن کا موڈ دیکھتے ہوئے انہوں نے نظر خرم کے چہرے پر رکھی ہوئی تھی، مگر فرقان حسن بھی کوئی بیوقوف نہیں تھے۔ انہوں نے بیوی کو خرم کا حمایتی دیکھ کر قدر مناسب لہجے اختیار کرتے ہوئے کہا، ایسی باتیں عورتیں کرتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہیں، تم نمل کی مدر کو فون کر لو۔ نہیں، مسز فرقان فوراً بولی، وہ تو مجھے بہت ہی مغرور لگی ہیں۔ بھئی ہم پہلے دفعہ ان کے گھر گئے تھے اور ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے تھے، انہیں کچھ میزبانی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے، مگر وہ تو بات تک کرنے کی روادار نہیں تھی۔ ان کے صاف انکار پر خرم فرقان حسن کی شکل دیکھنے لگے، جو کچھ بے بس سے نظر آ رہے تھے، مگر خرم نے ذرا مروت نہیں برتی بلکہ ہنوز انہیں سوالیہ نظر سے دیکھتا رہا تو انکار نہ کر سکے، بلکہ بیچ کی پر راہ ہموار کرتے ہوئے بولے، اچھا اچھا کر لوں گا، کم از کم ایک دو دن تو گزرنے دو، پھر میں فون کر لوں گا، بلکہ دوبارہ ان کے گھر چلیں گے۔ نمل سے بھی تم نہیں ملے۔ وہ خرم کی بے چینی کو صرف اس کے دل کا معاملہ سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ ان کے لیے انا کا مسئلہ تھا۔ تبھی وہ ان کے منہ سے ایک دو دن والی بات سن کر اپنی ناراضی ظاہر کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ فرقان حسن اس کی ضدی فطرت سے واقف تھے، اسے جب کسی چیز کی جلدی ہوتی تو کچھ نہیں سنتا تھا، مگر یہ کوئی بازار میں رکھا اس کی پسند کا کھلونا نہیں تھا جو وہ ضروری میٹنگز کینسل کر کے اسے دلانے لے جاتے تھے۔ یہاں معاملہ اس کی شادی کا تھا، کسی کی بیٹی کی زندگی کا تھا۔ وہ سوچنے اور فیصلہ کرنے میں جتنا ٹائم لینا چاہتے انہیں دینا چاہیے تھا، اور ابھی بھی وقت گزرا ہی کتنا تھا، صرف 2 دن۔ اسی لیے خرم کے خفا ہونے کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہے، بلکہ اسے پلٹتا دیکھ کر اسے قائل کرنے کے لیے بولے، میں چاہ رہا ہوں ہم لوگ شفٹنگ جلدی کر لیں۔ بلال اختر تو گھر خالی بھی کر دیا، وہاں جا کر دیکھنا ہے کہاں مرمت کرانی ہے، کون کون سی نئی چیزیں خریدنی ہیں، پرانے سامان میں کیا کیا لے کر جانا ہے۔ ابھی اتنا کام پڑا ہے، پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ شادی بیاہ کے معاملات تو سکون سے بیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ فرقان حسن کہتے چلے گئے، مگر خرم رکے بغیر آگے بڑھتا رہا اور لاؤنج سے نکل کر کوریڈور میں مڑ گیا۔ فرقان حسن ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گئے، جن کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ اپنے جہان بیٹے کو چھوٹے سے بچے کی طرح منہ پھلائے دیکھ کر وہ صرف پیار بھرے انداز میں سہلا کر رہ گئی تھیں، مگر کھانے کی میز پر ممتا بھرا انداز تفکر میں بدل گیا جب ملازم نے آ کر کہا، خرم صاحب نے کھانے سے انکار کر دیا ہے اور بڑی سختی سے کہا ہے کوئی انہیں تنگ نہ کرے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھنے لگیں تو فرقان حسن نے روک دیا، بھائی اس کے پاس مت جائیں، اسے اور غصہ آ جائے گا، کل صبح بات کر لیجیے گا، ابھی اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جس سے فرقان زہر مار کر کے کھانا کھانے لگی۔ خود فرقان حسن کو خرم سے اتنی محبت تھی کہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر ان کے حلق سے بھی نوالا نہیں اتر رہا تھا، اس لیے جب صبح بھی اس نے ناشتے کی میز پر ملازم کے ہاتھ کے ہی جواب بھجوایا تو فرقان حسن اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ مسز فرقان بھی ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ خرم بستر پر آڑا ترچھا پڑا تھا، انہیں دیکھ کر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ فرقان حسن نے بھی کوئی بات کرنے کے بجائے موبائل نکالا اور کال ملا کر بات کرنے لگے، السلام علیکم عصمت صاحب۔ خرم ایک دم بستر پر اٹھ کر بیٹھا اور بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا، جو بڑی شرمندگی سے کہہ رہے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں اتنی صبح صبح آپ کو پریشان کیا، لیکن کیا کریں، صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، آپ نے تو ہماری جان سولی پر اٹکا رکھی ہے۔ وہ کہہ کر دوسری طرف کی بات سننے لگے۔ خرم اور مسز فرقان ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخنے والے انداز میں بولے تو خرم بستر سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ فرقان حسن کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات تھے، جیسے دوسری طرف سے جو
وہ جو کچھ سن رہے ہوں انہیں اس پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ مسز فرقان پریشان ہو کر ان کا بازو ہلانے لگی تو انہیں ہاتھ سے صبر کرو کا اشارہ کر کے دوسری طرف کی بات سنتے رہے۔ بہت سوچتے ہوئے اٹک اٹک کر بولے، ہاں میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو کیا جواب دوں، اصل میں ہاں اچھا میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ اس میں سمجھ نہ آنے کی کون سی بات ہے، آپ لوگ خود اپنی خوشی سے رشتہ لے کر آئے تھے، پھر اب اگر میں فوراً شادی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں پریشانی کیا ہے؟ عظمت خلیل کا لہجہ بڑا سنجیدہ سا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے ابرار سے بات کی تھی۔ جو کچھ ابرار نے کہا تھا وہ کسی بھی غیرت مند باپ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عظمت خلیل بیوی اور بیٹی کے معاملے میں تو انتہائی درجے کے غیرت مند تھے، اور پھر ان پر ان کے خود سر اور انا پرست ضدی فطرت، بھلا ایک تھپڑ رشیدہ کو مارنے سے ان پر تمام عادتوں کا مداوع ہو سکتا تھا، بلکہ انہیں تو لگ رہا تھا وہ رشیدہ ابھی ٹھیک طرح سے برسے بھی نہیں، ابھی تو ان کی بھڑاس بھی نہیں نکلی تھی کہ فرقان حسن نے صبح صبح انہیں فون کر لیا۔ ان کی آواز سنتے ہی عظمت خلیل کے ہیجان کو ایک رخ مل گیا۔ انہوں نے بغیر خرم سے ملے، بغیر اسے جانے اور اس کے بارے میں کوئی معلومات کرائے بغیر ہی ایک پل میں فیصلہ کر لیا، نمل کی شادی کر کے اس کے فرض سے سبق دوش ہونے کا نہیں، بلکہ اسے فوراً گھر سے چلتا کر کے اس کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کا۔ اگر رومیلا کے لیے اتنی دور جا کر لڑکا دیکھ سکتی ہے تو اپنے لیے اس طرح اچانک شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی، مگر اس کی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھی۔ رشیدہ کو اذیت دے کر وہ نمل کو کسی کام کے لیے بھی مجبور کر سکتے تھے، اور اس طرح اسے مجبور کر کے اس کی شادی کر کے تو انہیں بے حد سکون ملنے والا تھا، تو ایک طرح سے شام والے معاملے کا بدلہ بھی پورا ہو جاتا، گویا یک نہ شد دو شد۔ وہ یہ سب سوچ کر ہی اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ انہوں نے تمام قاعدے قانون ایک طرف رکھ کر فرقان حسن کی بات چھیڑنے پر بڑی بےتابی سے کہا، آپ کو اتنی صبح صبح فون کرنے پر کسی شرمندگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی گفتگو تو غیروں سے ہوتی ہے، اور ہم تو سندھیانے ہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ ایسا کریں اگلے ہفتے بارات لے آئیں۔ عظمت خلیل کی بات پر دوسری طرف فرقان حسن حیرت کی زیادتی سے چیخ پڑے تھے۔ ان کی چیخ نے عظمت خلیل کو احساس دلایا تھا کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا، کہیں فرقان حسن کے گھر والے مشکوک ہو کر رشتہ کرنے سے انکار ہی نہ کر دیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے لہجے کو شگفتہ بناتے ہوئے زبردستی ہنس کر کہا، بھئی میں تو مذاق کر رہا ہوں، اگلے ہفتے نہ صحیح، آپ جب آپ مناسب سمجھیں تب کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ شادی فوراً ہو۔ عظمت خلیل آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے دوبارہ سنجیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ رشیدہ جو اب تک کسی شوق میں گری دنیا و مافیا سے بے خبر تھیں، عظمت خلیل کے اچانک ہنسنے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگیں، اور جب انہوں نے ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو ان کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں۔ وہ یہ تو نہیں سمجھی تھی کہ عظمت خلیل کس سے بات کر رہے ہیں، مگر رشتے سے متعلق بات سوائے نمل کے اور کس کی ہو سکتی تھی؟ فوری طور پر فرقان حسن کی فیملی کی طرف نہیں کیا، انہیں تو بس یہ لگتا تھا کہ عظمت خلیل ان کی بیٹی سے انتقام لینے کے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح پریشان ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی وہ عظمت خلیل کو سلگا گیا تھا، تبھی دوسری طرف سے فرقان حسن کا ہچکچاتا لہجہ انہیں سپاٹ انداز میں یہ بولنے پر مجبور کر گیا تھا کہ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے۔ ان کی بات سن کر فرقان حسن کو کہنا پڑا، نہیں پریشان تو نہیں ہوں، بھلا پریشانی کیسی، یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر اس طرح اچانک آپ تو ابھی خرم سے ملے بھی نہیں، اسے دیکھے بغیر آپ کا اتنی جلدی حامی بھر لینا، بلکہ جلد شادی پر اصرار کرنا مجھے حیران کر گیا ہے۔ خرم اور مسز فرقان جو پوری طرح سے فرقان حسن کی طرف متوجہ تھے ان کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ مسز فرقان کی حیرت میں ایک تجسس تھا کہ دوسری طرف حضرت خلیل کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ خرم کی حیرت میں بے پناہ خوشی نمایاں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے چاہا تھا وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ وہ بولنا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ شادی کے لیے تیار ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے، آپ فوراً ہاں کر دیں، مگر فرقان حسن پوری طرح سے عظمت خلیل کی طرف متوجہ تھے۔ اس وقت اگر خرم انہیں ٹوکتا تو چڑ جاتے، لہذا خرم نے بمشکل اپنے اوپر ضبط کرتے ہوئے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا اور دیکھنے لگا کہ وہ خود کیا کہتے ہیں، مگر دوسری طرف کی بات سننے میں مصروف تھے جہاں عظمت خلیل کہہ رہے تھے، خرم سے خاص طور پر مجھے ملنے کی ضرورت نہیں،
جو باتیں مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنی تھیں وہ معلومات میں کروا چکا ہوں۔ بھئی قدرتی سی بات ہے، اپنی بیٹی اپنے لختے جگر کو کسی کو سونپنے سے پہلے انسان 100 طرح سے پرکھتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے۔ اور میری تو ایک ہی اولاد ہے، لیکن میں ایک اولاد کو اپنے لیے ہوا نہیں بناؤں گا۔ اگر صحیح وقت پر اس کا مناسب رشتہ آ رہا ہے تو میری کوشش ہوگی فوراً اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اسے خود سے کبھی جدا نہ کروں۔ باتیں بنانے میں تو عظمت خلیل کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ فرقان حسن جو تھوڑی دیر پہلے ان کی بات سن کر الجھ گئے تھے، اب ان کی اعلیٰ سوچ کے متعلق جان کر قدرے مطمئن ہوتے ہوئے بولے، بات تو آپ کی بالکل برحق ہے، مگر آپ نے فوراً شادی کے لیے اس طرح کہا کہ میں تو پریشان ہی ہو گیا۔ اصل میں خرم بھی تو ہماری ایک ہی اولاد ہے، ہمارے تو بہت ارمان ہیں، اور پھر اگلے کچھ دنوں میں ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ اس میں اتنی مصروفیت ہوگی کہ… ارے نہیں بھائی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ آپ واقعی اگلے ہفتے بارات لے آئیں۔ یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، لیکن یہ میں ضرور چاہوں گا کہ شادی جلد سے جلد ہو۔ عظمت خلیل نے بات سنبھالتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خوشگوار لہجے میں کہا۔ رشیدہ ابھی تک ہراساں انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے مبارکباد کے بھرپور تبادلوں کے بعد فون بند کر کے ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور وہ اپنے جگہ ششدر سی جمی رہیں۔ دوسری طرف جب فرقان حسن نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کیا تو ان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عظمت خلیل نے رشتہ قبول کر لیا، مگر وہ تو خرم سے ملے بھی نہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کب شادی کرنا چاہتے ہیں؟ مسز فرقان اپنی عادت کے مطابق شروع ہو چکی تھی اور فرقان حسن کو بولنے کا موقع دیے بغیر پوچھے جا رہی تھی کہ خرم نے ایک سوال نے ان کی زبان کو بریک لگا دی ہے۔ اگر وہ فوراً شادی کے لیے کہہ رہے تھے تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ کو حامی بھر لینی چاہیے تھی۔ فرقان حسن اور مسز فرقان ایسے ایسے دیکھنے لگے جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ وٹ ہیپن ڈیڈ؟ میں ٹھیک ہوں ہی تو کہہ رہا ہوں۔ آپ شادی کے لیے ہاں کر دیں اور کوئی بھی نزدیک کی تاریخ رکھ لیں۔ اگر اسی مہینے شادی ہو جاتی ہے تو کیا ہوا، ہم بعد میں شفٹنگ کر لیں گے۔ خرم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تو فرقان حسن نہایت سپاٹ لہجے میں چبا کر بولے، برخوردار، پہلے کچھ بن تو جاؤ، قابل تو ہو جاؤ کہ اپنی کمائی سے اپنی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کھلا سکو، پھر شادی کی بات کرنا۔ رشتہ تم کو کر رہے ہو ایک اتنے امیر گھرانے کی لڑکی سے، اور خود کو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کے تو شوق ہی بہت مہنگے ہوں گے، اور چلو شوق تو چھوڑ بھی دیں تو تم اس کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ سچ پوچھو تو دوران تعلیم میں منگنی کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ اس طرح انسان کی توجہ اور یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ مگر تمہیں پریشان دیکھ کر میں نے اس کے والدین سے ملنے کا فیصلہ کیا تاکہ تم اس طرح سے مطمئن ہوئے تو اپنے کیریئر پر دھیان دو گے۔ لیکن ایک بار تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی تو پھر تو تمہارا کیریئر یہی ختم ہو جائے گا۔ کم از کم کچھ سالوں کے لیے تو تم پڑھائی وغیرہ سب بھول ہی جاؤ گے، اور کچھ سالوں بعد جب تمہیں عقل آئے گی تب تک تم اس لڑکی کے دل میں اپنے لیے عزت اور احترام سب کھو چکے ہوگے، کیونکہ باپ کے پیسے پر عیش کرنے والے شوہر کی بیوی کے دل میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ فرقان حسن اتنی سنجیدگی اور گمبھیرتا سے بول رہے تھے کہ خرم کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ حالانکہ وہ ایک زوردار بحث کے موڈ میں تھا، مگر ایک تو مسٹر فرقان اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ رہے تھے، دوسرے سے لگ رہا تھا اس وقت فرقان حسن کو ناراض کرنا کسی بھی طرح اس کے حق میں بہتر نہیں۔ وہ انہیں منگنی کے لیے تیار تھے، فی الحال یہی بہت تھا، زیادہ کے لالچ میں کہیں جو ہے اس سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑے۔